بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. پریویس لیکچر میں ہم نے ریفریکشن اپلائیڈ تھرو پرزم پڑھا ہے. اس میں ہم نے ڈسپرشن اپلائیڈ تھرو پرزم بھی ڈسکس کیا کہ جب لائٹ ریز پرزم سے پاس ہوتے ہیں تو وائٹ لائٹ اپنے کمپوننٹ کلرز میں سپلٹ ہوتی ہے، جس پراپرٹی کو نام دیا جاتا ہے ڈسپرجن آف لائٹ کا. ریفلیکشن اور ریفریکشن دونوں میں امیجز فارم ہوتے ہیں. ریفلیکشن کے ذریعے امیج فارم کرنے کے لیے آپٹیکل ڈیوائس مرر یوز کی جاتی ہے، اور ریفریکشن کے ذریعے امیج فارمیشن کے لیے بھی ایک ٹرانسپیرنٹ میٹیریل یوز کی جاتی ہے جس کو نام دیا جاتا ہے لینس کا. یعنی ریفریکشن ہی کی وجہ سے بھی امیجز فارم ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم مرر میں بھی اپنا امیج دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح بعض اوقات ونڈو گلاس میں سے دیکھ کے ایک تو اس سے لائٹ پاس ہو کے اس کے آر پار بھی چیزیں نظر آتی ہے، اور ساتھ اپنا امیج بھی اس گلاس میں ونڈو گلاس میں نظر آتا ہے. تو یہ امیج فارمیشن ہے ریفریکشن آف لائٹ کی وجہ سے. تو آج ہم پڑھتے ہیں اباؤٹ لینزز کہ لینس کیا ہے. لینس اصل میں ایک ٹرانسپیرنٹ آپٹیکل میٹیریل ہوتی ہے جو لائٹ ریز کو فوکس یا ڈسپرس کرتی ہے. یا تو انسیڈنٹ بیم کو فوکس کرے گی ایک پوائنٹ پہ، اور یا انسیڈنٹ بیم آف لائٹ کو ڈسپرس کرے گی. لینس عام طور پہ ٹرانسپیرنٹ میٹیریل گلاس یا پلاسٹک سے بنایا جاتا ہے، اور ان کے ڈفرینٹ شیپس لیے جاتے ہیں. عام طور پہ لینزز یہ ہمارے پاس اسپیریکل شیپ میں ہوتے ہیں. لینس جو بھی ہو اس کے دو پیسز لیے جاتے ہیں جو پارٹ آف اسپیئر ہوتے ہیں. لینس کو 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک کو نام دیا جاتا ہے کنویکس لینس اور دوسرے کو نام دیا جاتا ہے کنکیو لینس، جس طرح فگر میں شو کیا گیا ہے. کنویکس لینس اس کی سرفیس کی وجہ سے، چونکہ اس کے دونوں جو اسپیریکل سرفیسز ہوتے ہیں وہ کنویکس ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو نام دیا جاتا ہے کنویکس لینس کا. اور کنکیو لینس میں دونوں سرفیسز کنکیو ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو کنکیو لینس کہا جاتا ہے. یہاں ایڈیشنلی یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دونوں لینزز جو کنویکس ہے یا کنکیو، یہ ڈبل کنویکس اور ڈبل کنکیو لینزز کہلاتے ہیں. بعض اوقات اس کے سب ٹائپس میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اگر اس میں ایک سرفیس ہم پلین لے لیں تو پھر اس کو پلینو کنویکس اور پلینو کنکیو لینس کہا جاتا ہے. اگر اس میں سے ایک سرفیس کنکیو اور دوسری کنویکس لی جائے تو کنکیو کنویکس اور کنویکسو کنکیو لینزز بھی حاصل کی جاتی ہے. بہرحال عام طور پہ ڈبل کنویکس لینزز اور ڈبل کنکیو لینزز یوز کی جاتی ہے. اگر لینزز میں آن دا بیس آف جیومیٹری فرق کرنا ہو، ڈسٹنکشن کرنا ہو، تو اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ جو لینس سنٹر میں تھک ہو اور ایجز جس کے تhin ہو وہ کنویکس لینس کہلاتی ہے، اور جس لینس میں سنٹرل ریجن تhin ہو اور ایجز تھک ہو وہ کنکیو لینس کہلاتی ہے. کنویکس لینس کو کنورجنگ لینس اور کنکیو لینس کو ڈائیورجنگ لینس بھی کہا جاتا ہے. یہ اس کی آپریشن کی وجہ سے، چونکہ کنویکس لینس یہ پیرلل بیم آف لائٹ کو ایک ہی پوائنٹ پہ کنورج کرتی ہے، یا ایک ہی پوائنٹ پہ ریز ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں ریفریکشن کے بعد. اور کنکیو لینس کے کیس میں جب پیرلل بیم آف لائٹ کسی کنکیو لینس پہ اسٹرائکنگ کرتی ہے تو ریفریکشن کے بعد وہ ڈائیورج ہوتی ہے، ڈسپرس ہوتی ہے، اسی لیے اس لینس کو نام دیا جاتا ہے ڈائیورجنگ لینس کا. فگر 2 میں کنویکس لینس اور کنکیو لینس شو کیے گئے ہیں، جس میں دونوں لینزز پہ پیرلل بیم آف لائٹ اسٹرائکنگ کرتی ہے. لیکن کنویکس لینس کے کیس میں آفٹر ریفریکشن سب ریز ایک ہی پوائنٹ سے پاس ہوتے ہیں، جس کو نام دیا جاتا ہے پرنسپل فوکس اور فوکس پوائنٹ کا یا فوکل پوائنٹ کا. اور ان کیس آف ڈائیورجنگ لینس یا کنکیو لینس سب ریز ریفریکشن کے بعد ڈائیورج ہوتے ہیں، اور اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ سب ریز کسی ورچوئل فوکس ایف سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں. اس فوکس کو
یا اس فوکل پوائنٹ کو بھی ایف سے شو کیا گیا ہے، لیکن یہ ورچوئل فوکس ہے، اور ان کیس آف کنویکس لینس یہ ریئل فوکس ہے۔ لینزز کے کچھ ٹرمز بھی ہم ڈسکس کریں گے، جس میں ہے ایک ورٹیکل ایکسس، a line drawn perpendicular through the geometrical central point of lens is called perpendicular axis یا vertical axis۔ اسی طرح دونوں لینزز میں ایک پوائنٹ لی جاتی ہے جس کو نام دیا جاتا ہے آپٹیکل سینٹر کا۔ آپٹیکل سینٹر از دا جیومیٹریکل سینٹرل پوائنٹ آف لینس، اور اس کی دوسری پراپرٹی یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسیڈنٹ رے آپٹیکل سینٹر پہ اسٹرائکنگ کر کے لینس سے پاس ہوتی ہے تو اس کے پاتھ میں کوئی چینج نہیں آتی۔ تو آپٹیکل سینٹر از دا جیومیٹریکل سینٹرل پوائنٹ آف لینس۔ جس طرح مرر میں جیومیٹریکل سینٹرل پوائنٹ کو پول کہا جاتا ہے، لینس کے کیس میں اس کو آپٹیکل سینٹر کہا جاتا ہے۔ دوسری پوائنٹ اس میں پرنسپل فوکس اور فوکل پوائنٹ ہے۔ یہ وہی پوائنٹ ہے جس میں لائٹ ریز آفٹر ریفریکشن ایک دوسرے کے ساتھ انٹرسیکٹ ہوتے ہیں، یا ریفریکشن کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی پوائنٹ سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں۔ پرنسپل ایکسس ایک ایسی لائن جو لینس کے دونوں سرفیسز کو پرپینڈیکولر ہو پرنسپل ایکسس کہلاتا ہے۔ لینس کے کیس میں ہم سینٹر آف کرویچر کی بات نہیں کرتے اور نہ اس کا کوئی ریئل سینٹر آف کرویچر ہوتا ہے، لیکن ڈبل آف فوکل لینتھ ڈسٹینس لے کے اسی پوائنٹ کو سینٹر آف کرویچر کی بجائے پھر ہم 2f سے ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ چونکہ لینز میں دونوں سرفیسز ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے فوکس پوائنٹ اور ان کے 2f پوائنٹ ہم دونوں سائڈ پہ لے سکتے ہیں، اور اس میں کسی بھی سائڈ پہ اگر آبجیکٹ پڑا ہو تو دوسرے سائڈ پہ یا اسی سائڈ پہ امیج کے نیچر پہ ڈیپینڈ کر کے اس کا امیج بن سکتا ہے۔ فوکل لینتھ آف لینس فوکل لینتھ آف لینس از the distance between focal point and optical center of lens۔ آپٹیکل سینٹر آف لینس اور فوکس پوائنٹ کے درمیان فاصلہ کو فوکل لینتھ کہا جاتا ہے۔ یہ تھا اباؤٹ ٹائپس اینڈ ڈفرینٹ یا اسپیشل ٹرمز آف لینسز، دیٹ از کنویکس لینس اینڈ کنکیو لینس۔ اب ہم امیج فارمیشن اور رے ٹریسنگ کی بات کرتے ہیں۔ چونکہ امیج فارمیشن ہم نے مرر کے کیس میں پڑھا ہے کہ امیج فارمیشن کے لیے ہمارے پاس ریفلیکٹڈ ریز کا انٹرسیکٹ ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح لینزز کے کیس میں ریفریکٹڈ ریز جہاں پہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں یا یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں یہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کریں گے تو اسی پوائنٹ پہ اس پوائنٹ کی امیج فارم ہوتی ہے جہاں سے یہ ریز سٹارٹ ہوتے ہیں یا اوریجنیٹ ہوتے ہیں۔ تو امیج فارمیشن کے لیے ان کیس آف لینزز بھی اسپیشل ریز ہے جن کو نام دیا جاتا ہے پرنسپل ریز کا۔ تو کنویکس لینس کے کیس میں اگر انسیڈنٹ رے یہ پیرلل ٹو پرنسپل ایکسس ہو تو آفٹر ریفریکشن یہ فوکس پوائنٹ سے پاس ہوگی، اور اسی رے کو نام دیا جاتا ہے اے رے کا۔ یعنی اے رے وہی انسیڈنٹ رے جو پیرلل ٹو پرنسپل ایکسس ٹریولنگ کرتی ہو اور آفٹر ریفریکشن فوکس پوائنٹ سے پاس ہوتی ہو۔ دوسری رے جو ایف رے کہلاتی ہے، یہ انسیڈنٹ رے جب فوکس پوائنٹ سے پاس ہوتی ہے تو آفٹر ریفریکشن یہ ٹریولنگ کرتی ہے پیرلل ٹو پرنسپل ایکسس۔ اور تھرڈ رے جو او رے کہلاتی ہے یا آپٹیکل رے کہلاتی ہے، یہ جب انسیڈنٹ رے آپٹیکل سینٹر پہ اسٹرائکنگ کرتی ہے تو آپٹیکل سینٹر پہ اسٹرائکنگ کے بعد یہ انڈیویٹڈ پاس ہوتی ہے، اور یہ 3 اسپیشل ریز ہے۔ ان اسپیشل ریز میں سے اگر کوئی دو ہمیں معلوم ہو اور اس کا انٹرسیکشن پوائنٹ معلوم ہو تو وہاں پہ امیج فارم ہوتی ہے۔ یہ تھا ان کیس آف کنویکس لینس، جس طرح فگر 2 میں بھی شو کیا گیا ہے کہ پیرلل رے یہاں یہ آبجیکٹ سے سٹارٹ لیتے ہیں، ایک آبجیکٹ پڑا ہے کنویکس لینس کے سامنے اور اس کے ٹاپ سے
3 रेज ओरिजिनेट होते हैं, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट और तीसरा स्ट्राइकिंग द ऑप्टिकल सेंटर। यानी एक ए रे है, एफ रे है और ओ रे है। तीनों रेज जब लेंस से पास होते हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। इसी तरह इन केस ऑफ कनकेव लेंस अगर पैरेलल रे लेंस पे स्ट्राइकिंग कर ले तो वो डाइवर्ज होती है। अगर उसी रिफ्रैक्टेड रे या डाइवर्जिंग रे को बैकवर्ड एक्सटेंड किया जाए तो वो पहुंचेगी फोकस पॉइंट को। यानी ये मतलब हुआ कि गोया कि ये फोकस पॉइंट से स्टार्ट होती है। इसी तरह अगर कोई रे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइकिंग कर ले तो वो अनडिविएटेड पास होगी। अगर कोई रे इस तरह हो के फोकस पॉइंट से पास हो के डाइवर्ज हो जाए तो उसकी बैकवर्ड एक्सटेंशन पे वो यूँ मालूम होगा कि गोया ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ये स्पेशल रेज हुए और प्रिंसिपल रेज हुए। अब हम बात करते हैं कन्वेंशन फॉर लेंस इक्वेशन की। लेंस इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, लेकिन उससे पहले चूँकि इमेज फॉर्मेशन, इमेज साइज़, ऑब्जेक्ट साइज़, उसकी नेचर, उसी के बारे में हम कुछ कन्वेंशन पढ़ते हैं। कन्वेंशन में पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। अगर ऑब्जेक्ट रियल हो तो उसी की डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाती है। अगर इमेज डिस्टेंस की बात की जाए, अगर इमेज रियल हो तो उसकी डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाएगी, अगर इमेज वर्चुअल हो तो उसकी डिस्टेंस निगेटिव ली जाएगी। याद रखें कि इन केस ऑफ लेंस रियल इमेज ऑन अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। यानी एक साइड पे ऑब्जेक्ट होगा लेंस का और दूसरे साइड पे उसकी इमेज होगी। और जब बात हो वर्चुअल इमेज की तो इन केस ऑफ लेंस वर्चुअल इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा। यानी जिस साइड पे ऑब्जेक्ट हो उसी पे इमेज भी होगी। इमेज ये तो हो गई इमेज डिस्टेंस। इमेज एटीट्यूड, अगर इमेज हमारे पास अपराइट हो एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट, यानी एरेक्टेड इमेज हो, यानी बिल्कुल लाइक ऑब्जेक्ट हो, तो उसी की जो हाइट होगी या साइज़ होगी, साइज़ ऑफ इमेज, वो पॉजिटिव ली जाती है। और जब इमेज एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड हो, यानी अपसाइड डाउन हो, ऐसे इमेज की जो हाइट होगी या साइज़ होगी वो निगेटिव ली जाती है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस की बात की जाए तो कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाती है और डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव। चूँकि कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है इसीलिए इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, और कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है इसलिए इसकी फोकल लेंथ निगेटिव होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर लेंस, उसके टाइप्स, उससे जो प्रिंसिपल रेस की रिफ्रैक्शन और साथ कन्वेंशन फॉर लेंस इक्वेशन थे। आप इन टॉपिक्स को स्टडी कर लें, इनको मेमोराइज़ कर लें और प्रैक्टिस के लिए इन्हें लिख दें।